أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اخلاق فاسدہ معاشرتی بدامنی کا باعث اور اسلامی تعلیمات۔ ناظرین، جب ہم انسانی نفس کے بارے میں قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے انسان کو اپنے قول اور فعل کے لحاظ سے آزاد اور خود مختار پیدا کیا ہے، لیکن ایک بہت بڑا احسان اس نے اپنے بندوں پر یہ بھی کیا ہے کہ انہیں صحیح اور غلط دونوں راستے بتا دیا ہے، اور ساتھ ہی ان کی جزا اور سزا بھی۔ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، سورہ الشمس۔ پس اس اللہ نے اس نفس انسانی کو اس کے بد اور نیک راہوں کا علم عطا فرما دیا ہے، پھر جس نے تو اس نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے نفسانی خواہشات کے تابع ڈال دیا وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ معزز ناظرین، یہ جو ہم بعض وقت برا کام کر کے کہتے ہیں کہ تقدیر میں ایسا لکھا تھا، یہ خدا کی مرضی شامل تھی، یہ آیت مبارکہ اس خیال کو جھوٹ قرار دیتی ہے۔ ہم اصل میں اپنے نفس کے تابع چلتے ہیں، اور جیسا ہمارا ذہن سوچے گا ویسے ہی کام سرجد ہوگا۔ اگر ہم اپنے نفس کو شیطان کے حوالے کریں گے تو ہمارا ہر کام برا ہوگا اور اس کی سزا الگ ملے گی، لیکن اگر ہم اسے خدا تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے وقف کریں گے تو ہمیشہ ہر میدان میں فتح بن کر اتریں گے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں خدا تعالیٰ سے دعا اور مدد مانگنا ہوگی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے تعریف میں جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو آپ نے بھی جہاں اپنے اسوہ حسنہ اور نیک نمونے سے اخلاق فاضلہ قوم میں پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، وہی آپ نے ان بنیادی امور کی بھی نشاندہی کی جو انسان کو گناہوں کے عطا سمندر میں دھکیل دیتے ہیں، اور ان اخلاق فاسدہ سے بچنے کی بھی ہدایت فرما دی، جس کے لیے ان کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے۔ ان میں ایک بڑا گناہ بدظنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، زن سے بکثرت اجتناب کیا کرو، یقیناً بعض زن گناہ ہوتے ہیں، سورہ حجرات آیت 13۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بدظنی سے بچو، کیونکہ بدظنی سخت قسم کے جھوٹ ہے، اور بدظنی ایک ایسی چیز ہے جو بسا اوقات ہمارے معاشرے میں اتنی پائی جاتی ہے کہ بدظنی کے بعد پھر اور کہانیاں بنتی چلی جاتی ہیں، اور انسان کہتا ہے فلانا نے یہ کام کیا، یوں کیا ہوگا۔ ایسا بیہودہ طریق ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی نصائح کو ترک کرنے کے اور ان کو اہمیت نہ دینے کے نتیجے میں ہماری سوسائٹی میں رفتہ رفتہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ خطبہ جمعہ۔ بدظنی یہ ہے کہ انسان بنا کسی علم کے دوسرے کے بارے میں برا خیال کرے، عیب لگائیں، افواہیں پھیلائیں تاکہ اس کو سوسائٹی میں بدنام کر سکے، کیونکہ یہ ایک برا اور ناپسندیدہ فعل ہے، اس لیے اسے گناہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فساد اس سے شروع ہوتا ہے کہ انسان جنون فاسدہ اور شکوک سے کام لینا شروع کرے۔ اگر نیک زن کریں تو کچھ دینے کی بھی توفیق مل جاتی ہے، جب پہلے ہی منزل پر خطا کی تو پھر منزل مقصود پر پہنچنا مشکل ہے۔ فرمایا بدظنی بہت بری چیز ہے، انسان کو بہت سے نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے، اور پھر بڑھتے بڑھتے نوبتیہ تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان خدا پر بدظنی شروع کر دیتا ہے۔ ملفوظات۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے منبر پر کھڑے ہو کر بآواز بلند فرمایا، اے لوگو، تم میں سے بعض بظاہر مسلمان ہے لیکن ان کے دلوں میں ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا۔ انہیں میں متنبہ کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کو طعن و تشنی کے ذریعے تکلیف نہ دے اور نہ ان کے عیبوں کی کھوج لگاتے پھرے، ورنہ یاد رکھیں جو شخص کسی کے عیب کی جستجو میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر چھپے ایوب کو لوگوں پر ظاہر کر کے اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ترمذی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پھر فرماتے ہیں، بتھری بدجنیاں جھوٹیاں ہیں اور بتھری لعنتیں اپنے اوپر ہی پڑتی ہیں، سنبھال کر قدم رکھو۔ اشتینو۔ آپ نے پھر فرمایا، دوزخ میں 2/3 آدمی بدجنی کی وجہ سے داخل ہوں گے۔ ملفوظات۔ ہمیشہ یاد رکھیں حسن ظن ایک حسین عبادت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پھر فرماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ اخلاقی حالت بہت گری ہوئی ہے، اکثر لوگوں میں بدجنی کا مرض بڑھا ہوا ہے، وہ اپنے بھائی کی نسبت برے خیالات کرنے لگتے ہیں اور ایسے ایوب اس کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں کہ اگر وہی عیب ان کی طرف منسوب ہو تو وہ ان کو سخت ناگوار معلوم ہو۔ اس لیے اول ضروری ہے کہ حد الوسع اپنے بھائی پر بدجنی نہ کی جائے اور ہمیشہ نیک ظن رکھا جائے، کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے اور انس پیدا ہوتا ہے اور آپس میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے باعث انسان بعض دوسرے عیوب مثلاً کینہ، بغض اور حسد سے بچا رہتا ہے۔ ملفوظات جلد 6۔ دوسرا امر جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گناہوں کی جڑ قرار دیا وہ حسد ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ حسد انسان میں ایک بہت برا خلق ہے جو چاہتا ہے کہ ایک شخص سے ایک نعمت زائل ہو کر اس کو مل جائے۔ حسد ایک خطرناک بیماری ہے جو بن بلائے دل میں داخل ہو جاتی ہے اور اچھوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یہ دماغ کو آگ لگا دیتی ہے اور بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ حسد بھائی چارے کو ختم کر دیتی ہے، جو کہ اسلامی بنیادی تعلیم ہے اور معاشرتی بد امنی کی بڑی وجہ بنتی ہے۔ حسد نے ہی مرد و عورتوں کو قابل نفرین افعال اور قتل کرنے پر مجبور کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اس قدر حاسد تھے کہ اپنے ہی چھوٹے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اسی طرح قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی مثال ملتی ہے، جن میں سے ایک کو حسد نے ہی اس بات پر آمادہ کیا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں حسد مت کرو، آپس میں نہ جھگڑو، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے دشمنیاں مت رکھو، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے سودے پر سودے نہ کرے، آپس میں بھائی بن جاؤ۔ مسلمان اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، اسے ذلیل نہیں کرتا اور اسے حقیر نہیں جانتا۔ کسی آدمی کے شر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ صحیح مسلم۔ ان باتوں پر عمل دلوں میں پاکیزگی پیدا کرتا ہے اور پاکیزگی قائم رکھتا ہے۔ حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے بعض بظاہر بڑے اچھے نظر آنے والے لوگ ہیں، ان میں بھی دوسروں کے لیے حسد ہوتا ہے، جس کی آگ میں وہ آپ بھی جل رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔
جتنا وقت ایسے لوگ حساد کرنے اور چالاکیوں کے سوچنے میں لگاتے ہیں کہ دوسروں کو کسی طرح نقصان پہنچایا جائے، اتنا وقت اگر وہ تعمیری سوچ میں لگائیں، دعاؤں میں لگائیں، تو شاید حسد سے بچ سکے اور مسابقت کی روح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ان لوگوں سے زیادہ آگے بڑھا دے اور جلدی آگے بڑھا دے۔ خطبہ جمعہ۔ حسد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، کہ حاسد کے حسد سے اللہ تعالیٰ بچائیں۔ جب ایک مومن خود بچنے کی دعا کرے گا تو پھر ایک پاک دل مومن یہ بھی کوشش کرے گا کہ دوسرے سے حسد کرنے سے بھی بچے۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو پورا من معاشرے کے قیام کے لیے حسد سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ پھر تیسری بات فخر و مباحات اور تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تُصَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، سورہ لقمان آیت 19۔ اور نفرت سے انسانوں کے لیے اپنے گال نہ پھلاؤ اور زمین میں یوں ہی اکڑتے ہوئے نہ پھرو۔ اللہ کسی تکبر کرنے والے اور فخر و مباحات کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب اور سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور تم میں سے سب سے زیادہ مبغوض یعنی نفرت کے قابل اور مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو منہ پھٹ بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے والے، منہ پھلا پھلا کر باتیں کرنے والے اور لوگوں پر تکبر جتلانے والے ہیں۔ تکبر دراصل یہ ہے کہ انسان لوگوں کو ذلیل سمجھے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھیں اور ان سے بری طرح پیش آئیں۔ اس کی وجہ جو عموماً دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے بالا سمجھتے ہیں، خاندانی سمجھتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں اچھے خاندان کی پہچان اچھے اخلاق اور اچھے کردار سے ہوتی ہے۔ کوئی اپنے آپ کو اچھے خاندان کا کہیں اور لوگوں سے بد زبانی کرتا پھرے، نشائی اور شرابی ہو اور ہر قسم کی برائی ان میں پائی جاتی ہو، تو اس انسان کا خاندان اس کی عاقبت سنوارنے میں کیا مدد کر سکتا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہارے کسی پہلو میں تکبر ہے یا ریا ہے یا خود پسندی ہے یا کسل ہے تو تم ایسی چیز نہیں ہو کہ قبولیت کے لائق ہو۔ اشتینو۔ پھر آپ فرماتے ہیں یاد رکھو تکبر شیطان سے آتا ہے اور شیطان بنا دیتا ہے۔ جب تک انسان اس سے دور نہ ہو تو یہ قبول حق اور فیضان الوہیت کی راہ میں روک ہو جاتا ہے۔ کسی طرح سے بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، نہ علم کے لحاظ سے، نہ دولت کے لحاظ سے، نہ وضاحت کے لحاظ سے، نہ ذات اور خاندان اور حسب نسب کے لحاظ سے، کیونکہ زیادہ تر انہی باتوں سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اور جب تک انسان ان گھمنڈوں سے اپنے آپ کو پاک صاف نہ کرے گا اس وقت تک وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح چاہیے کہ بڑی قوم کے لوگ چھوٹی قوم کو حاسی نہ کریں اور نہ کوئی یہ کہیں کہ میرا خاندان بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے پاس جب آؤ گے تو یہ سوال نہ کروں گا کہ تمہاری قوم کیا ہے، بلکہ سوال یہ ہوگا کہ تمہارا عمل کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی سے فرمایا کہ اے فاطمہ، خدا تعالیٰ ذات کو نہیں پوچھے گا، اگر تم کوئی برا فعل کرو گی تو خدا تعالیٰ تم سے اس واسطے درگزر نہ کرے گا کہ تم رسول کی بیٹی ہو۔ بس چاہیے کہ تم
ہر وقت اپنا کام دیکھ کر کیا کرو۔ پھر حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تمام انسان خواہ کسی قوم اور کسی حیثیت کے ہو، انسان ہونے کے لحاظ سے ایک درجہ رکھتے ہو، سب برابر ہو، اور کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر اور عرب کو غیر عرب پر اور غیر عرب کو عرب پر کوئی برتری نہیں ہے۔ بس ہمارے لیے برابری کی یہ تعلیم ہے، تکبر اور فخر سے بچنے کی تعلیم ہے، جس پر ہر ایک کو ہم میں سے عمل کرنا چاہیے، تبھی معاشرتی امن بھی قائم ہو سکتا ہے۔ غیر مسلم دنیا میں تو گورے کالے کا فرق کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل کا بھی سامنا رہتا ہے۔ یہ سب تکبر ہے، ہر احمدی کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، پس میرے نزدیک پاک ہونے کا یہ عمدہ طریق ہے، اور ممکن نہیں کہ اس سے بہتر کوئی اور طریق مل سکے کہ انسان کسی قسم کا تکبر اور فخر نہ کرے۔ آپ نے فرمایا، جب خدا تعالیٰ کسی کو آنکھ عطا کرتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہر ایک روشنی جو ظلمتوں سے نجات دے سکتی ہے وہ آسمان سے ہی آتی ہے، اور انسان ہر وقت آسمانی روشنی کا محتاج ہے۔ آنکھ بھی دیکھ نہیں سکتی جب تک سورج کی روشنی جو آسمان سے آتی ہے نہ آئے۔ اسی طرح باطنی روشنی جو ہر ایک قسم کی ظلمت کو دور کرتی ہے اور اس کی بجائے تقویٰ اور طہارت کا نور پیدا کرتی ہے، آسمان سے ہی آتی ہے۔ میں ساتھ ساتھ کہتا ہوں کہ انسان کا تقویٰ، ایمان، عبادت، طہارت سب کچھ آسمان سے آتا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے۔ وہ چاہے تو اس کو قائم رکھے اور چاہے تو دور کر دے۔ ملفوظات جلد چہرہ۔ الغرض ہر احمدی مرد عورت کو جہاں ان اخلاق فاسدہ سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو تمام گناہوں کی جڑ اور معاشرتی بدامنی کا باعث ہے، وہی ساتھ ہی اخلاق فاضلہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔